مجھے کوئی ایسا مہربان بتاؤ جو اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے۔ ساتویں آسمان سے اوپر اس کا عرش ہے، پھر کرسی ہے، اس کے اوپر وہ جلوہ گر ہے، وہاں سے پہلے آسمان پر اس کی رحمتیں آ کے ندا کرتی ہیں، میرے بندے آ جا، تو معافی کیوں نہیں مانگتا؟ تیرا رب تجھے معاف کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ یا ابن آدم، او آدم کے بچے، او آدم علیہ السلام کی اولاد، میرے بندے، میں نے دن کے اندر 5 مرتبہ تیرے پہ نماز فرض کر دی اور کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا یہاں سجدے کی جگہ یہی ہے، آجا فلاح کی کامیابی کی جگہ یہ ہے۔ او میرا بندہ تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، میں سارا دن 24 گھنٹے میں گھر میں رہوں گا۔ او میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں جانا نہیں چھوڑوں گا۔ بات سیدھی سادھی ہے۔ دنیا داروں کا دستور ہے، کسی کے شادی ہو، کسی کے عقیقہ ہو، کسی کی سالگرہ ہو، کسی کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو، کسی کو کارڈ بھیجے گا، سب سے پہلے پوچھے گا میری بہن کی شادی میں، میرے بیٹے کی شادی میں میرے رشتہ داروں میں آیا تھا کہ نہیں؟ جب یہ نہیں آیا تو میں نہیں جاتا۔ اور میرے عزیزو 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں آنے کو تیار نہیں اور 24 مرتبہ اسے ساتھ رکھنے کے لیے تیار کیسے ہو؟ کہتے ہو بچوں کے مسئلے بھی تو ہی حل کرے گا، رزق کی تنگیاں بھی تو ہی حل کرے گا، پریشانیاں بھی تو ہی حل کرے گا، مولا سارے بگڑے کام تو بنائے گا۔ مالک کائنات بھی فرشتوں میں کہتا ہے اسے شرم ہی نہیں آتی، میں اسے بلاتا ہوں یا آتا کوئی نہیں، اور جب میری باری آتی ہے، اس کی باری آتی ہے، کبھی مجھے میدانوں میں بلاتا ہے، کبھی دکانوں میں بلاتا ہے، کبھی مکانوں میں بلاتا ہے، کبھی ہسپتال کے دروازے پہ بلاتا ہے، کبھی پریشانیوں میں بلاتا ہے۔ جا میرے بندو، تمہارا رب بھی کتنا قریب ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے۔ میں تمہیں بلاتا بھی ہوں، تم نہیں آتے، تم مجھے نہیں بلاتے، میں پھر بھی تیری مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔ مشکلوں کے بہر سے میں نکال کر کے مجھے دکھاتا ہوں۔ میرے بندے تو جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو مانگ مانگ کے اپنی زبان تکا لی، میں نے تو ہاتھ اٹھا کے میری کلائیوں اور میری کونیوں میں درد ہو گیا، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب آپ میرے لیے دعا کیجئے، عبدالحنان صاحب صحیح آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اور میرے بزرگوں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا جب بندہ یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے جو چیز مانگے ہو ہی نہیں سکتا، پروردگار عالم اس کی نہ سنے اور سن کے اس بندے کی بات کو پورا نہ کرے۔ میں نے دعا مانگی الہی میرے پہ قرضہ چڑھ گیا، میں نے دعا مانگی الہی بیٹیاں میرے پاس ہیں مجھے بیٹا دے دے، لیکن پھر اس سے اگلے سال بیٹی آ گئی، اس کا مطلب میری دعا سنی نہیں اور میری دعا قبول نہیں کی۔ فرمایا میرا بندہ تو نے ہاتھ اٹھا کے بیٹی نہیں بیٹا مانگا، اس اللہ اکبر میں نے تجھے پھر بیٹی دے دی، اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا میں نے تیری دعا کو قبول نہ کیا؟ اور میرا بندہ تیرے پر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اے میرا بندہ تو دیوار کے نیچے کھڑا تھا، تیز ہوا چلی، ابھی 2 منٹ پہلے تو یہاں چھوڑ کے چلا گیا، ہوا کا ایک تھپیڑا آیا دیوار کو زمین پر گرا دیا، اگر تجھے 2 منٹ یہاں کھڑا کرتا بیٹا تو دور کی بات ہے تیری سانسیں بھی میں لے لیتا۔ اور میرے بندے میں نے تیری دعا کو قبول کر فرما کر اس بیماری پریشانی کے آگے ڈھال بنا دیا۔ بندے تو نے یہ دعا مانگی بھی کوئی نہیں، لیکن میں نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ الہ العالمین پارٹیاں دکان کے اوپر آئیں گی، آج پیمنٹ دینے کا وعدہ ہے، لیکن پارٹی آ کر بے عزت کر کے ذلیل کر کے چلی گئی، او ہو پریشان بیٹھا، میں نے تو دعا بڑی کی تھی لیکن میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ فرمایا میرا بندہ تو نے جب دعا کی ہم نے دیکھا تو چاروں طرف سے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، تیرے دائیں بائیں اوپر نیچے گناہ تیرے قد سے اونچے ہو گئے، تیرے گناہوں نے تیرے ماحول کو بھر دیا، تیرے گناہوں نے زمین کو بھر دیا، تیرے گناہ بلند ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ تو نے پیسہ مانگا، تو نے اولاد مانگی، تو نے اپنے گھر کے لیے کچے مکان سے پکا مکان مانگا، تو نے ایک چھوٹے سے ٹھیے سے بہت بڑا کارخانہ مانگا۔ میرا بندہ ہم نے تجھے جو تو نے مانگا میرے بندے ہم نے تجھے دیا کوئی نہیں، لیکن تجھے تیری حیثیت تیری اوقات کے اندر رکھا۔ ہمیں پتا تھا کبھی تو نے بخشش نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کی شفاعت نہ مانگی، کبھی تو نے میرے نبی کے دربار سے حوض کوثر نہ مانگا، کبھی میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اپنی دنیا آخرت کی بھلائیاں نہ مانگی، کبھی تو نے مغفرت نہ مانگی، کبھی جنت الفردوس نہ مانگی۔ تو یہ سمجھا کہ اللہ نبی وارث ہے، قیامت کے دن بھی میں آنکھ کا اشارہ کروں گا، دھوکہ دوں گا، ادھر سے نکل کے چلا جاؤں گا۔ نہ میرا بندہ میں تجھے پکڑوں گا، تیری گردن
کا سریہ میں نکال کے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ذرا ہوشیاری کرنا، ذرا خیال کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اے عائشہ اگر پروردگار عالم سے گزرتے ہوئے اس نے کھڑا کر لیا اور پوچھا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو میری بیوی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو میرے بستر پر آ گئی قیامت کی صبح تک کے لیے ساری امت پر حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر، وڈیرے کی بھی ماں بن گئی، رئیس کی بھی ماں بن گئی، صدیق کی بھی ماں بن گئی، عمر عثمان علی سارے صحابہ کی ماں بن گئی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ اکبر، ساری کائنات کی عزت دار عورتیں رابعہ بصریہ جیسی ایک طرف کیوں نہ ہو جائے، معزادیہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، بشرا شبانہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت عابدہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت اسماء جیسی کیوں نہ ہو جائے، حضرت سویہ جیسی کیوں نہ ہو جائے، سیدہ زنیرہ جیسی کیوں نہ ہو جائے۔ اے عائشہ ساری کائنات کی عورتوں کا مقام ایک طرف، لیکن جو دلہن بن کے میرے گھر کے اندر آ گئی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکھیوں میں آنسو آ رہے ہیں، پلکوں کے ساتھ آپ کے آنسو ٹکرا رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عائشہ میدان معاشر کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ عائشہ اتنا سخت دن ہوگا اگر اس نے رحمت والی نظر نہ ڈالی کوئی بھی نجات نہ پا سکے گا۔ اما عائشہ رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی، اٹھی رحمت دو عالم کے سامنے آ گئی، کہنے لگی میں نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، میرے کہا سونے ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ رحمت دو عالم نے دیکھا، فرمایا عائشہ بتا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا پیارے پیغمبر کیا میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گی؟ نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکل کے رخسار پر گرے۔ فرمایا عائشہ اگر تیرے پر بھی اس نے رحمت والی نگاہ نہ ڈالی تو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ میرے عزیزو آج رمضان المبارک کے روزوں کی 10ویں رات ہے، صبح 10واں روزہ ہے۔ کیا علماء اکرام نے، مفتی صاحب کی زندگی گزر گئی اس مدرسے کے اندر اس مسجد میں، کیا آپ کو بار بار نہیں فرمایا پہلا مہینہ پہلا عشرہ رحمتوں والا مہینہ ہے؟ اور میرے عزیزو ہم نے کھجور کا ریٹ تو مانگا، چھواروں کا ریٹ تو مانگا، پارٹیوں سے پچھلا بل کلیئر کرنے کا مانگا، کیا ہم نے افطاری سحری کے وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگی؟ ہماری تو وہ مثال ہے جن کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے چلا گیا، اوے بالٹیاں بھرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو اس کے اندر ہاتھ کے اندر چلو کے اندر بھی پانی لینا گوارا نہیں کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا میرے عزیزو جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس نبی وہ نبی رحمہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ۔ میرے عزیزو قرآن رمضان المبارک میں آیا، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ اکبر، اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی نامراد ہو کے لوٹے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے پہ کون روئے گا؟ دنیا ہمارے پہ ہنسے گی؟ یہ تو وہ دنیا سے ناکام ہو کے جا رہا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے ایک ایک سجدے پر مغفرت و رحمت کا اعلان کیا تھا۔ کہاں چلے گئے وہ راتوں کو تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کرنے والے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ آج کے دنیا کے پیر صاحب کو لے لو، آج کے وقت کے ولی کو لے لو، وقت کے ابدال کو لے لو، غوث کتب کو لے لو، وقت کے مجدد کو لے لو، وقت کے اللہ والے کو لے لو، میرے عزیزو ساری دنیا کے عزت دار، ساری دنیا کے نیکوکار، دین آخرت کے مرتبے والے، اللہ کا قرب کرنے والے ایک طرف ہو جائے، نبی کی گھر والی کی بال کی عزت کا بھی مقابلہ، سر کے بال کی عزت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا اے ام سلمہ 5 نمازوں کا مزہ اپنی جگہ، لیکن تہجد کا مزہ بھی میرے گھر والوں کو لینا پڑے گا۔ ام سلمہ کہتی رات کو میں جب مصلی پہ کھڑا ہوا کرتی مجھے نیند آیا کرتی، میں نے کہا کیا کروں رسول اللہ کے گھرانے والے لوگ ہیں، عام لوگوں سے تہجد چھوٹ جائے ہمارے سے کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ فرمایا میں نے ایک چھت کے اوپر کیلی کھنٹی سی باندھ لی، پھر اپنے بالوں کا جوڑا بنا کے میں نے رسی سے کے کنارے سے باندھ لیا، پھر دوسرا کنارہ میں نے کھنٹی کے ساتھ باندھ لیا،
پھر میں رات کو نماز کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی، مجھے نیند آیا کرتی تھی، جھٹکے سے میرے بالوں میں تکلیف آتی، میں پھر بیدار ہو کے مسکرا مسکرا کے خدا کا قرآن سنایا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزوں ٹھیڑی کا سروے کر لو، خیر پور کا سروے کر لو، سکھر چلے جاؤ، جاؤ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، چلو شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر مسجدیں آباد ہیں، اور تھوڑا پسماندہ سے علاقے میں چلے جاؤ، کئی مسجدیں ایسی عشاء کی اذان دینے والا بھی کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا جس شہر میں بالفرض ٹھیری شہر میں آنا ہو اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہو، چھان بیٹھک کرنی ہو، یہاں کے لوگوں کے بارے میں محسوس کرنا ہو، یہاں کا رہن سہن کیسا، یہاں کے لوگ کیسے، آبادی میں کیسے، خوشحالی میں کیسے، اللہ اکبر، لین دین میں کیسے، چہروں پہ مسکراہٹ کیسی، ان کے دل کا دل کا ان کے قرار اور سرور کیسا۔ فرمایا لوگوں، محلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میونسپل کمیٹی میں جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں۔ او لوگوں، مسجدوں کے اندر جا کر نماز کے وقت دیکھ لو، اگر مسجدیں نماز کے وقت بھری نظر آئے تو سمجھ لو لوگوں کے دل آباد ہے، اگر مسجدیں نماز کے وقت خالی نظر آئے تو لوگوں سمجھ لو لوگوں کے دل بھی ویران ہو چکے ہیں۔ فرمایا لوگوں، جسے 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ میرے پیارو، چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا، اللہ اکبر، آج قرآن پاک کو اپنا حمایتی بنا لو، آج تم قرآن کریم کے حمایتی بن جاؤ، کل یہ تمہارا حمایتی بنے گا۔ فرمایا 2 شفاعتیں قیامت کے دن ملے گی، روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے سننے والے کے لیے شفاعت کرے گا، کہے گا یا اللہ سارا دن حلال کردہ چیزوں سے میں نے اسے روک کے رکھا، رزق اس پہ حلال ہے، فروٹ یہ کھا سکتا تھا، مشروبات پی سکتا تھا، دودھ لسی پی سکتا تھا، بکل پروٹے کھا سکتا تھا، بھاجی چاول کھا سکتا تھا، لیکن اللہ روزہ ڈھال بنا رہا، حلال چیزوں کے قریب بھی جانے نہیں دیا۔ یا اللہ میں گواہ ہوں، یہ حلال چیزوں سے 15 گھنٹے میری وجہ سے دور رہا، یا اللہ میں اس کا سفارشی بن کے آیا، ادھر قرآن آئے گا، دائیں طرف رمضان المبارک کا روزہ، بائیں طرف خدا کا قرآن کھڑا ہوگا، یا اللہ رات کی تنہائی میں میں نے اسے بستر سے دور رکھا، پروردگار عالم اس سے نیند آیا کرتی تھی، یہ 20 تراویح میں قرآن کریم مجھے سنا کرتا تھا، یا اللہ اسے اونگ بھی آیا کرتی تھی، پانی کا نل چلا کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارا کرتا تھا، یا اللہ دل کے اجالے میں اس نے روزے کو نہ چھوڑا، رات کی تاریکی میں اس نے قرآن کو نہ چھوڑا، یا اللہ ہماری سفارش قبول فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے مقدروں والا وہ بندہ ہوگا جو رمضان کے رحمت والے سائے میں اور قرآن کے رحمت والے سائے میں جنت کے اندر جائے گا۔ او لوگوں، قرآن فریادی بن کر آج آپ کے میرے دروازے پر آیا اور کہتا ہو لوگوں 1 مہینہ مجھے سینے سے لگا لو، سارا سال میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ او لوگوں 1 مہینہ نہیں، ساری زندگی دنیا کی میرے سیاری مضبوط کر لو، میدان معاشر میں جب سارے تیرے چہرے پر تھوک کے چلے جائیں گے اس وقت میں تیرے سیاری نبھاؤں گا۔ جب ماں تجھے اولاد کہنے سے انکار کر دے گی، باپ تجھے بیٹا کہنے سے انکار کر دے گا، بیوی تجھے شوہر کہنے سے انکار کر دے گی، تیری بہن تجھے بھائی کہنے سے انکار کر دے گی، تیرے سسرال والے بھی تیرے سے منہ پھیر لیں گے، تیرے ددیال والے بھی تجھے اپنا پوتا کہنے سے انکار کر دیں گے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے تو رات کی تنہائیوں میں مجھے آباد کر، قیامت کے دن میں تیرے چہرے کو آباد کروں گا، تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تیری ماں بھی دیکھتی رہے گی، تیرے رشتہ دار بھی دیکھتے رہیں گے، تیرے دنیا کے سجن یار بھی دیکھتے رہیں گے۔ تو رات کی تنہائی میں مجھے سینے سے لگا، قیامت کے دن میں تجھے سینے سے لگاؤں گا، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ حضور نے فرمایا تمہیں ایسے یار کے بارے میں بتلاؤ، نماز کی دوستی جنت کے دروازے تک، حج کی دوستی جنت کے دروازے تک، روزے کی دوستی جنت کے دروازے تک۔ فرمایا قرآن ایسا پکا سجن ہے، ایسا پکا یار ہے، جہاں جنت کے اندر پڑھنے والا رہے گا قرآن بھی جنت کے اندر اس کے ساتھ وہی رہے گا۔ کتنے مقدروں والا نوجوان ہے حافظ متی الرحمان صاحب، جس نے اس مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا، اور اللہ کی قسم آج ان ماں باپ کا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے، اس باپ کو سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، اس باپ کے چہرے کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے، جس کے بچے نے 10 دن میں 3 پارے پڑھ پڑھ کے قرآن پاک سنایا، اللہ اکبر تراویح میں ختم کیا۔ کتنے مقدروں والا باپ، اللہ اکبر۔ بے عزیزو، نمازی کو نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ،
روزے دار سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، حاجی سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ۔ لیکن جس بچے کو اس کے ماں باپ نے قرآن کا حافظ بنایا، حضور نے فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں میری طرف سے مبارکباد دے دو، اللہ کو گواہ بنا کر کے میرے رب نے مجھے کہا میں اعلان کر دو، جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا قیامت کے دن جنت کا تاج وہ پائے گا۔ دنیا دیکھے گی کہے گی الہی جن کے سر پہ جنت کا تاج سجا، کیا یہ نبی ہے، کیا یہ شہید ہے، کیا یہ صدیق ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہی ہے جو ٹھیڑی کے بازار میں ایک چھاپڑی کے اندر کھجوریں لے کے بیٹھا ہوتا تھا، یہ وہی ہے جو ایک ریڑھی کے اوپر گلی کوچوں کے اندر بھاجی بیچا کرتا تھا، اس کے کپڑے بھی بڑے خستہ تھے، اس کا مکان بھی بڑا کچا تھا، بجلی کے بل دینے نہ دینے کی وجہ سے اس کے میٹر بھی کاٹ گئے تھے، میونسپل کمیٹی والے بھی اس کے پانی کا کنیکشن کاٹ گئے تھے، یہ پینے کا پانی دو محلے سے دور جا کے بھر کے لایا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کو موچی جوتی کاٹنے والے کا بیچا بچہ، بڑائی کا بیچا، ترخان کا بچہ، ریڑھی والے کا بچہ۔ اللہ فرمائیں گے آ جا، تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تیرے لباس کو نہیں دیکھتا، آ جا میں تیرے مکان تیرے کاروبار کو نہیں دیکھتا، وہ تیرا بچہ کھڑا ہے۔ اس نے دنیا کی زندگی میں ننھے سے مجاہد نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق سنایا تھا میں عرش والے نے عرش عظیم پر تیرے لیے جنت کے تاج کا وعدہ فرما لیا تھا۔ میرے عزیزو آج ان برکات سے محروم نہ ہو، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی میرے عزیزو ہاسٹل کی فیس نہیں آتی، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کوئی نہیں، دل ماننا دے دو نہ ٹھیڑی کے یہ خطیب تمہارے دروازے پر جا کے کنڈی بجاتے ہیں کہ تو اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، لا مہینہ خرچہ دے، ہاں جب تیرے گھر میں کوئی بیمار ہوگا۔ اس سے بڑی میرے پیاروں قرآن کی مظلومی کیا ہے؟ جب تک میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، جب تک میرے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھتا، قرآن پر خرچ کرنے والے کو تیار کوئی نہیں۔ ایک سال گزرنے کے بعد اطلاع دی جاتی ہے، یاد کرایا جاتا ہے آ جاؤ اپنی زکوٰۃ قرآن والوں کو دے دو۔ باپ کی زکوٰۃ بیٹا نہیں کھاتا، باپ کی زکوٰۃ رشتہ دار نہیں کھاتا، یہ کون ہے؟ نبی کے مہمان ہیں۔ او لوگوں ان سے نفرت، ان سے قرات، ان سے گھل نہ کرنا، جب مدرسے کے اندر آؤ ان سے مصافحہ کیا کرو، تم بڑے ہو تو یہ چھوٹے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح کہ مہمان کو کوئی اپنے گھر بلا کے چائے پلائے گا، صحیح اس سے راضی ہوگا، یقین جانو نبی کے مہمان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو چھوٹے چھوٹے باکس رکھ لو، منی باکس رکھ لو، اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے گلے رکھ لو، روزانہ میرے عزیزو روزانہ ان گلوں کے اندر 50 10 20 30 روپے روزانہ ان میں ڈالا کرو، اور میرے عزیزو اس کے اوپر ایک اچھی سی خوشخطی کے ساتھ، جس کو گھر کے اندر سب سے اچھی جس کی لکھائی ہو، بال پوائنٹ سے پوائنٹر سے اس گلے کے اوپر، اس ڈبے کے اوپر، اس گتے کے ڈبے کے اوپر لکھ دو یہ نبی کے مہمانوں کے لیے۔ یقین جانو میرے سے آپ سے اللہ نہ کرے گناہ سرزد ہوں گے، خدا کی ناراضگی آئے گی۔ جس ڈبے پہ لکھا یہ نبی کے مہمانوں کے لیے، اللہ کی قسم اس پہ خدا کی رحمت آئے گی۔ آج میرے عزیزوں پوری دنیا کا کفر، ناراض نہ ہونا، کسی دنیا دار پر اٹیک نہیں ہوتا، کسی پر خودکش نہیں ہوتا، جب بھی آتے ہیں قرآن کے وارث رگڑے کے اندر آتے ہیں، پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، پوری دنیا کا کفر پریشان ہے۔ افواج پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، اس سے پریشان کوئی نہیں، ہماری ایٹمی طاقت سے پریشان کوئی نہیں، یقین جانو ہماری تجارت، ہماری معیشت سے پریشان کوئی نہیں۔ پوری دنیا کا کفر تمہارے میرے غریب سے غریب تر سے پریشان ہے، اس سے پریشان ہے جو میرا عزیز جو چنے چاٹ لگاتا ہے، اس سے پریشان ہے جو 10 کا چھٹا گن گن کے سبزی منڈی سکھر گیا اور وہاں سے ایک ریڈی فروٹ کے ایک ٹوکری ایک گٹو فروٹ کا لے کے آیا، ایک گٹو پیاز کا لے کے آیا، پھر اس نے صبح صبح تمہارے ٹھیڑی کے چوک میں گاڈے پر ٹھیے پر ایک فروٹ کا ایک ڈبہ کھولا، پیٹی کھولی، کھجور کی پیٹی کھولی، لگائی، کتنے کی ہوگی؟ 2000 کی، کتنے کی ہوگی؟ 5000 کی، کتنے کی ہوگی؟ 6000 کی۔ اسے بھوک لگی، اس نے وہیں روٹی کھائی، گھر نہ گیا، 50 100 روپے 10 20 روپے پہ تھیلی میں ڈال کے دیتا رہا۔ اسے بھوک لگی، سامنے والی دکان سے بریانی کی پلیٹ، سامنے والی دکان سے
بچے نے چاٹ کی پلیٹ لی اور وہیں سے کھا لی. اسے پیاس لگی, گلاس بھی نہ مانگا, ہینڈ پمپ کے نیچے یوں کر کے اس نے ہاتھ رکھا اور پانی پی لیا. اسے نیند آئی, نہ چرپائی منگوائی, نہ گھر سے اس نے کوئی دھلی ہوئی چادر منگوائی, اپنے گاڈے کے نیچے وہیں کپڑا بچھا کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور آنکھوں کو یوں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا. پھر 10 روپے 20 روپے 30 روپے کا نعرہ آواز لگانے لگ گیا. اس سے پوری دنیا کا کفر پریشان ہے, چٹی چمڑی والا پریشان ہے, وائٹ ہاؤس والا پریشان ہے, ڈالر کی چمک پر ناز کرنے والا پریشان ہے, پاؤنڈ کو اپنا ماں باپ سمجھنے والا پریشان ہے. کہتا او لوگوں, ٹھیڑی والے کے اس ریڑی والے پر ہمیں حیرانگی ہے. ہمارے پاس جو کمرہ سونے کا بنا ہے, جو ہمارا سلیپنگ روم ہے, لاکھ لاکھ ڈالر کا, لاکھ لاکھ پاؤنڈ کا بنا ہوا, جیسا ہمارا بستر تمہارے صدر پاکستان کا کوئی نہیں, جیسے ہماری سہولیات تمہارے وزیر اعظم کے پاس کوئی نہیں, جیسے ہمارے پاس گاڑی تمہارے دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کے پاس کوئی نہیں. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی, اس کے گھر کے اندر پنکھا ہے تو بجلی کوئی نہیں, اس کے گھر کے اندر بلب لگا تو اس کے اندر روشنی کوئی نہیں, اس کے اندر پانی کے پینے کا نظام بھی کوئی نہیں, چرپائی ہے تو بستر کوئی نہیں, بستر ہے تو چرپائی کوئی نہیں, روٹی ہے تو بھانڈا کوئی نہیں, بھانڈا ہے تو روٹی کوئی نہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی. صبح صبح اٹھتا ہے, سارا دن دھوپ میں دھکے کھاتا ہے اور رات کو بستر پہ لیٹ کے خراٹے مار مار کے سو رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ سکون اس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے کہاں سے آ گیا ہے. ہمیں سمجھاؤ یہ سکون اس کے پاس کہاں سے آ گیا. آ جاؤ ٹھیڑی والو, پوری دنیا کی کفریت طاقت کے منہ پر تماچا مار دو اور یہ پیغام دے دو, یہ سکون ہمیں مال سے نہیں ملا, یہ سکون ہمیں حکومت سے نہیں ملا, یہ سکون ہمیں ایٹمی طاقت سے نہیں ملا, یہ سکون ہمیں ڈالر اور پاؤنڈ کی چمک سے نہیں ملا. آؤ بتاؤ, ہماری جھولی میں جھانک کے دیکھو, تمہارے پاس مال ہے, ہماری جھولیوں میں آمنہ کا لال ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کردار میں چلو زیادہ نہیں چھوڑے صحیح, گفتار میں زیادہ نہیں چھوڑے صحیح, لین دین میں زیادہ نہیں چھوڑے صحیح, کہیں نہ کہیں تو آمنہ کے لال کی جھلک ضرور نظر آتی ہے. کبھی چہرے پر, کبھی کردار میں, کبھی لباس میں, کبھی اٹھنے میں, کبھی بیٹھنے میں, کبھی لینے میں, کبھی دینے میں, کبھی موت میں, کئی میت میں, کہیں نہ کہیں تو رسول اللہ کا مبارک طریقہ نظر آتا ہے. مسلمانوں یاد رکھو, حجۃ الوداع کے موقع پر بیٹھ کے بات سنیں, مزہ تب آئے گا انشاءاللہ. آجو آگے آجو, اور پیچھے والے آگے ہو اور پیچھے والوں کو جگہ دے میرے بھائی. اور درود شریف بھی پڑھے ایک مرتبہ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا. نوجوانوں میں آج آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا. یہ 4 دن کی جوانی اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دو, زیادہ کوئی نہیں. 4 دن کی جوانی, 4 دن کے پیسے کی چمک, 4 دن کے لیے چہرے کی چمک, آج آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان کر دو. یقین جانو مزے ہی مزے, دنیا کے اندر بھی مزے, قبر کے اندر بھی مزے, میدان محشر میں مزے. میرے عزیزو, ایک انسان تو دور کی بات ہے, جانور سے اس کے بچے دور کر دیں اسے قرار نہیں آتا. جب تک وہ بچوں کو اپنے پروں کے اندر نہ لے لے, ماں سے اس کا بچہ دور ہو جائے, ماں کو چین نہیں آتا جب تک سینے سے نہ لگا لے. امتی قیامت کے دل پریشان ہوگا. اللہ اکبر. امت کے وارث کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک جھولی پھیلا کے اللہ سے بخشش نہ کروا لے. آج میرے عزیزو چہرے ناراض نہ ہونا, اگر کو تو میں آنکھیں بند کر کے بات کروں. ہائے مجھے بات کرتے شرم آئی, اللہ کرے آپ کو بھی اللہ شرم کے درجے عطا فرما دے. کسی تقریب کے اندر, یار کی یاری میں, کسی فنکشن کے اندر بغیر استری کے کپڑے پہن کے نہیں جاتا. کہے گا دنیا کیا کہے گی, یہ استری بھی نہیں کرا سکا, میں نہیں جاتا. رشتہ داروں میں شادی ہو, پیر میں جوتا نہ ہو, جانے سے انکار کر دے گا. میرے عزیزو, تم دنیا داروں کے سامنے جب تک تمہاری ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو, جب تک تمہاری ضرورت پوری نہ ہو, تم یار کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے. حضور کے طریقوں کے جنازے نکال کر قیامت کے دن آمنہ کے لال کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ مسلمانوں, کورونا وائرس آیا, ہم نے احتجاج کیے,
کبھی جمعے کی چھٹی ختم کروائی، کبھی ہفتے کی چھٹی، کبھی اتوار کی چھٹی احتجاج کر کے ختم کروا لی۔ ایک سال ایک مہینہ پورا ہو گیا، گنبد خضرا کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں۔ کس نے احتجاج کیا؟ کون اللہ کے آگے رویا؟ ٹھیڑی کے روشن ضمیروں، امیر ترین طبقہ تو ان دنوں کے اندر مکے مدینے میں ہوا کرتا تھا۔ پاسپورٹ پڑے پڑے بوسیدہ ہو گئے، پیسے کو زنگ لگ گیا، فرمایا جا، یا مال والے نہیں جایا کرتے یا تو دل والے جایا کرتے ہیں۔ یا اللہ چل ہمیں بتا تو دے الہ العالمین، یا اللہ اللہ صحیح بتا دے۔ جن کو اپنے گھر بلایا کرتا تھا وہ جب واپس آیا کرتے تھے 3 گھونٹ زمزم کے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے پی لو، تبرک ہے، برکت لے کے آیا۔ اب تو سال ہو گیا نصیب نہ ہوا۔ وہ لوگوں تمہارے دسترخوانوں پر پاکستان کے اندر زمزم کے کین بھرے ہوتے تھے، کہاں چلے گئے؟ کبھی آپ نے سوچا یا اللہ زمزم کی نعمت ہمارے سے کیوں چھینی؟ فرمایا او لوگو، جب تمہیں اپنی بہن بیٹیوں کی شادیوں میں، شادی والی رات میں تمہیں شراب کے پینے میں مزے آنے لگے تو تمہیں زمزم پلانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ مدینے کی کھجوروں سے ہمیں کیوں محروم کر دیا؟ فرمایا جب بہن بیٹیوں کا حصہ کھا کے ڈکار نہیں مارتے تمہیں مدینے کی کھجوریں کھلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یار ناراض ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی، مس کال کرے گا، بیلے مارتا رہے گا۔ آمنہ کے لال نے منہ پھیر لیا۔ میرے عزیزوں کس کو خیال ہوا کون درود شریف رات کو بیٹھ کے پڑھتا ہے، کون صلاۃ الاستغفار پڑھتا ہے، کون صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے؟ میرے عزیزوں بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے، باپ بیٹوں سے کہہ رہا ہے بہن کا رشتہ مانگو، بہن چھوٹے چھوٹے بچوں سے، ماں کہہ رہی ہے ابو کے لیے نوکری مانگ۔ اللہ اکبر۔ کبھی میری ماں نے اپنی چھوٹی سی بچی سے، کبھی میرے باپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو یوں بھی ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ سے رحمت مانگ لے، اس کی مغفرت مانگ لے۔ اللہ ماں کہہ رہی ہے بچے کو یا اللہ بیٹا دعا کر اللہ میرے بابا کو پیسہ دے دے۔ کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو یوں نہیں کہا دعا کر اللہ میرے بابے کو ہدایت دے دے۔ شادی حال ویران ہوئے، کلب ویران ہوئے، احتجاج ہوا۔ خدا کے گھر ویران ہوئے، کیوں احتجاج نہیں ہو رہا؟ تم اس کے گھر کو ویران کرو، وہ تمہارے گھروں کو کیسے آباد کرے گا؟ مسلمانوں یہ اللہ کو ناراض کرنے کے کوئی لمحات تھے۔ جوانوں کس کام تمہاری میری جوانی آئے گی؟ یہ تو آسان مانو اس کی رحمت کا، وہ ہمیں نہیں دیکھتا، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتا، آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جس دن اس نے ہمیں غصے سے دیکھ لیا خدا کی قسم گردنیں مروڑ کے رکھ دے گا۔ محبوبہ عذاب دینے کا تو بڑا ارادہ ہوتا ہے، رگڑنے کا تو بڑا ارادہ کرتا ہوں، لیکن کبھی تیرا غاروں میں رونا، کبھی میدانوں میں رونا، کبھی جلوتوں میں رونا، کبھی خلوتوں میں رونا محبوب سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔